Mon papa me ment toujours. Mon papa a dit qu'on avait hérité. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que tout était faux. Il m'a menti. Si on avait de l'argent, il n'aurait pas à travailler. Là, je dis pas qu'on se vivre. Il dit... Mais c'est pas vrai. Il a encore menti. Il a dit qu'il était chauffeur de taxi et qu'il conduisait. En fait, il travaillait sur un chantier. Je le sais. Je l'ai appris lorsqu'il en a parlé à Jamdan. Et il s'est aussi blessé. À la jambe. Je lui ai demandé ce qui s'est passé en allant à l'école. Mais il m'a caché la vérité. Il a menti. Et il savait qu'Assou était ma mère. Mais il me l'a présenté comme son ami. عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیے۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکہ ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا، محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیے۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں،
تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی۔ یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں حنا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر حنا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ حنا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ حنا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آذر نے حنا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حنا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے وہ تو پان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی۔ یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں حنا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر حنا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ حنا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ حنا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آذر نے حنا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حنا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے وہ تو پان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی۔ یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں حنا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر حنا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔
عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکہ ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا، محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی، کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکہ ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا، محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی، کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی، امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل
بہلاتے ہیں بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں،
لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں حنا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر حنا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ حنا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ حنا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے حنا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حنا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں حنا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر حنا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ حنا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ حنا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے حنا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حنا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ طوفان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں حنا
کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکہ ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے، اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی، کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکہ ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے، اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی، کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل
بہلاتے ہیں بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ آذر نے اپنے گھر والوں سے بات کی مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ آذر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے آذر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ آذر ٹوٹ گیا مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد آذر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ آذر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے آذر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی آذر کے لیے جذبات جاگنے لگے مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آذر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں،
لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں حنا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر حنا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ حنا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ حنا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے حنا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حنا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں حنا کی یاد زندہ تھی۔ ادھر حنا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ حنا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ حنا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے حنا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حنا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میری خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ حنا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر حنا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں حنا
کی یاد زندہ تھی۔ ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا۔ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں، ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا۔ اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے۔ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے۔ اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی، امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے۔ ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا، محبت کا مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی۔ اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی